بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زبیدہ خاتون ہے۔ میرے بچے اور پوتے پوتیاں مجھ سے جنات کی کہانیاں پوچھا کرتے تھے، جنات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے تھے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ساری کہانیاں جو کہ عورتیں اپنے بچوں کو ڈرانے کے لیے سناتی ہیں، وہ صرف اور صرف فرضی کہانیاں ہوتی ہیں، ان میں کوئی بھی حقیقت شامل نہیں ہوتی۔ بہت سارے پرانے زمانے کے واقعات اور قصے ہماری زندگیوں کے ساتھ ایسے جڑے ہوتے ہیں جو کہ ہم اپنے بچوں کو سناتے ہیں، لیکن وہ صرف اور صرف ان کو کہانی کا ایک حصہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی حقیقت کو نہیں جانتے اور نہ ہی یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس واقعے اور اس قصے میں آخر کتنی سچائی ہے۔ میری زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات بھرے پڑے تھے، لیکن ایک واقعہ جس نے مجھے ان ساری چیزوں پر یقین کرنا سکھایا، جس نے یہ بتایا کہ یہ کہانی صرف فرضی نہیں ہوتی، ان کے اندر کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوتی ہے۔ میرا پوتا شاہ میر، جسے کہانیاں سننے کا بچپن سے ہی شوق تھا، بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ شوق اور بڑھتا گیا اور آج جب کہ وہ 20 سال کا نوجوان ہے، لیکن آج اس کا شوق نہیں بدلا۔ بچپن سے مجھے قصے کہانیاں سناتا آ رہا تھا، آج تک وہ مجھ سے جنات کی باتیں کرتا ہے اور مجھ سے ایسے واقعات جاننے کی کوشش کرتا ہے جو کہ سچ پر مبنی ہوں۔ شاہ میر کو بچپن سے ہی ہماری دنیا سے الگ دوسری دنیا کے بارے میں جاننے کا بے حد شوق تھا۔ یہی شوق بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا تھا کہ بڑے ہو کر اس نے یہی سب کچھ کرنا شروع کر دیا۔ وہ جنات کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہے اور ایسے واقعات کو وہ دور دراز سننے کے لیے جاتا ہے، لیکن صرف وہی واقعات جو کہ حقیقت ہوں۔ میں نے بھی آج اسے اپنی زندگی کے ساتھ جڑا ہوا ایک بہت ہی بڑا اور اہم قصہ سنانے کا ارادہ کیا۔ میرے بچے اکثر مجھ سے جنات کی کہانیاں سنتے تھے، لیکن میں انہیں فرضی کہانیاں سنا کر بھیج دیتی۔ کبھی بھی میں نے انہیں وہ حقیقت نہیں بتائی تھی جو میں جانتی تھی۔ لیکن شاہ میر باقی بچوں سے بالکل الگ تھا اور ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کا متجسس تھا، اسی لیے میں نے سچی کہانیاں اسے سنانے کا ارادہ کیا۔ یہ واقعہ آج سے بہت سال پرانا واقعہ ہے، اس وقت جب میری شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا تعلق ایک گاؤں سے تھا، ایک ایسے گاؤں سے جو کہ شہر سے بہت دور تھا۔ اکثر لوگ شہر بہت کم جایا کرتے تھے، زیادہ تر تو کسی کام کو لے کر ہی جانا ہوتا تھا، اور بہت سارے بچے اور عورتیں تو ایسے تھیں کہ انہوں نے کبھی شہر دیکھا ہی نہیں تھا۔ اسکول کی تعلیم بہت کم لوگ ہی حاصل کرتے تھے، وہ بھی جو شہر کے رہنے والے تھے۔ گاؤں والوں کے لیے تو یہ ایک بہت بڑا خواب ہی تھا جو شہر جا کر ہی پورا ہو سکتا تھا، لیکن وسائل تھے ہی نہیں کہ اس وقت کوئی اپنے بچوں یا بچیوں کو شہر بھیج سکتا۔ اس وقت تو صرف قرآن پاک کی تعلیم ہی اپنے بچوں کو دی جاتی تھی۔ مدرسہ میں قرآن پڑھنے کے لیے جایا کرتی تھی، وہاں پر ایک لڑکی موجود ہوتی تھی، وہ بھی وہاں پر آیا کرتی تھی۔ وہ لڑکی کسی سے زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور ہر وقت عبادت میں لگی رہتی۔ سبھی لوگ اس کو بہت مانتے تھے، سب کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت ہی عبادت گزار پرہیزگار لڑکی ہے۔ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا ہوا تھا، وہ ہر وقت سفید چادر اوڑھے ایک کونے میں بیٹھی رہتی تھی۔ میری بہت کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح سے میری ایک مرتبہ اس سے ملاقات ہو جائے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، اس کے بارے میں جاننا چاہتی تھی۔ وہاں پر موجود سبھی لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لڑکی بہت ہی اللہ والی ہے اور جنات اس کے تابع ہیں، اور کچھ کا تو یہ بھی کہنا ہوتا تھا کہ یہ جنات کے بچوں کی پرورش کرتی ہے۔ وہ لڑکی دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ میں نے کبھی اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کی آنکھیں نظر آتی تھی، مگر سننے میں آیا تھا کہ وہ ایک بیوہ ہے۔ اتنی نیک اور خوبصورت تھی، ایسے میں اس نے دوسری شادی کیوں نہیں کی تھی؟ میرے دماغ میں اس کو لے کر بہت سارے سوال کھڑے ہونے لگے۔ میں اس بات پر حیران تھی کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ جنات کے ساتھ زندگی گزار رہی ہو، وہ اس کے تابع ہوں اور وہ ان کی پرورش کرتی ہو۔ یہ بات تو جانتی تھی کہ اس وقت بہت سارے ایسے واقعات دیکھنے میں آتے تھے، کبھی کسی انسان پر جنات کا حاوی ہو جانا، یا ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے تھے کہ کسی کے گھر میں ایسی مخلوق پائی جاتی تھی، کیونکہ اس وقت ویرانی ہوتی تھی، لوگ چھوٹے چھوٹے گھر بنا کر جنگلات میں بھی زندگی گزار رہے تھے۔ ایسے میں ایسی مخلوق کے ساتھ آمنا سامنا ہونا کوئی بڑی بات نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ جنات اس لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہیں،
یا وہ ان کے ساتھ ان کے بیچ میں رہ کر زندگی گزارتی ہے؟ ہمیشہ سے ہی بچپن سے یہ ایک طرح سے میرا تجسس ایسی چیزوں کو لے کر بہت زیادہ تھا۔ میں بھی ایسی چیزوں کے بارے میں جاننے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرتی تھی، اور جہاں بھی مجھے ایسے واقعات سننے کو ملتے میں بہت ہی غور سے ان سارے واقعات کو سنتی۔ میں بھی اپنی نانی اور دادی سے اس قسم کے واقعات اور کہانیاں سنتی جن میں جنات کا ذکر زیادہ سے زیادہ ہوتا۔ ویسے تو مجھے بھی اپنے گھر میں اپنے آس پاس بہت ساری ایسی چیزیں محسوس ہوتی تھیں، لیکن میں نے کبھی بھی اس مخلوق کو سامنے نہیں دیکھا تھا، اور یہ میری خواہش تھی کہ میرا ان سے آمنا سامنا ہو۔ وہ لڑکی ہمیشہ میری نظروں میں رہتی۔ پھر ایک دن موقع دیکھ کر میں نے اس سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھی، کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ اپنی عبادت سے فارغ ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ میں نے لوگوں سے اس کے بارے میں بہت سنا ہے، اسی لیے میں اس کی کہانی جاننا چاہتی ہوں۔ میری یہ بات سن کر اس لڑکی نے مجھے غور سے دیکھا تھا اور پھر مسکرانے لگی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی کہانی سننے کے لیے بہت ہی ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہے۔ کیا میرے اندر اتنی ہمت اور حوصلہ ہے؟ مجھے اس کی بات کچھ سمجھ نہیں آئی تھی۔ اچانک سے مجھے ایسا لگا تھا کہ جیسے میں اس جگہ پر اکیلی ہوں۔ جب میں یہاں پر اس لڑکی سے بات کرنے کے لیے آئی تھی، مدرسے میں بہت ساری بچیاں پڑھ رہی تھیں۔ اب جیسے میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، اور جب میں نے سامنے دیکھا تو وہ لڑکی بھی ہمارے سامنے موجود نہیں تھی۔ ایک دم سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ یہ کیا تھا۔ جیسے ہی میں پیچھے پلٹی تو وہ لڑکی میرے پیچھے کھڑی تھی، مجھے دیکھ رہی تھی، اور یہ کہہ رہی تھی کہ ابھی جو یہاں پر لڑکیاں موجود تھی کوئی انسان نہیں بلکہ جن زادیاں تھیں۔ اس کا کہنا تھا صرف اور صرف میرا حوصلہ دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا میں یہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں۔ اگر تو میرے اندر اتنا حوصلہ ہوا تبھی وہ مجھے اپنی کہانی سنائے گی۔ میں جو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد بھی اپنے قدموں پر کھڑی تھی تو وہ مان گئی تھی کہ میں کوئی کم حوصلے والی نہیں تھی جو ڈر کر بھاگ جاؤں۔ اسی لیے اس نے مجھے اپنی ساری کہانی سنانے کا فیصلہ کیا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کونے میں لے جا کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے مجھے اپنی کہانی سنانا شروع کی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ شہر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے ایک ایسے گاؤں میں رہتی تھی۔ یہاں پر بہت کم لوگ رہائش پذیر تھے۔ مشکل سے وہاں پر کچھ گھر موجود تھے۔ زیادہ وہاں کسی کا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اور لوگوں کو رہنے کے لیے بس جگہ چاہیے تھی۔ اسی لیے انہوں نے وہاں پر چھوٹا سا گھر بنا کر رہنا شروع کر دیا۔ اس کے گھر والے زیادہ امیر نہیں تھے، بس تھوڑا بہت گزارا ہو جاتا تھا۔ اس لڑکی کا کہنا تھا اسے ہمیشہ سے ہی پڑھنے لکھنے کا بے حد شوق تھا، لیکن کیونکہ اس وقت اس زمانے میں تعلیم پر اتنا دھیان نہیں دیا جاتا تھا، اور خاص طور پر لڑکیوں کی تعلیم پر تو بالکل بھی دھیان نہیں دیا جاتا تھا۔ انہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کا سفر کرنا پڑتا، جو کہ عام آدمی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایسے میں اس لڑکی نے ایک قریبی مدرسے میں تعلیم حاصل کرنی شروع کر دی، اور پھر اس کا سارا دھیان دین کی طرف لگ گیا۔ وہاں سے پڑھ کر واپس آنے کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی۔ وہ جو پہلے باقی لڑکیوں کی طرح بہت زیادہ بن ٹھن کر رہنے والی تھی، اس کے اندر سادگی آ گئی، اور اس نے بالکل ویسے ہی رہنا شروع کر دیا تھا جیسا کہ وہ میرے سامنے موجود تھی۔ پہلے وہ بھی عام لڑکیوں کی طرح دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتی تھی۔ نماز بھی کبھی کبھار پڑھ لی تو کبھی نہ پڑھی، لیکن جب سے اس نے اس مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، اس کے بعد اس کی زندگی مکمل طور پر بدل گئی تھی، اور 5 وقت کی نماز ادا کرنے لگی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت عبادت میں گزرتا۔ گھر کے سبھی لوگ یہ تبدیلی دیکھ کر بہت خوش تھے، کیونکہ وہاں جانے سے پہلے وہ بہت ہی زیادہ ضدی قسم کی تھی۔ چھوٹی چھوٹی فرمائش پوری نہ ہوتی، گھر میں ہنگامہ کھڑا کر دیتی۔ بن سور کر باہر جانا یہ تو اس کا معمول تھا۔ جب اس نے دین کے بارے میں جانا، پھر وہ مکمل طور پر بدل گئی، اور اس نے اپنے آپ کو بدل دیا تھا۔ اب وہ پردے کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ایک سفید رنگ کی چادر جو ہمیشہ اپنے اوپر ڈال کر رکھتی۔ پہلے تو یہ بات گھر والوں کو ہی معلوم تھی کہ وہ بہت ہی عبادت گزار پرہیزگار بن گئی ہے، کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتی جو کہ دین کے خلاف ہو۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ دیکھتے ہی دیکھتے یہ بات اس چھوٹے سے علاقے میں پھیل گئی کہ اس گھر میں جو لڑکی موجود ہے بہت ہی نیک پارسا اور پرہیزگار ہے۔ اس زمانے میں جو بھی انسان ایسا ہوتا تھا اس کے بارے میں یہی کہا جاتا تھا کہ اس کی ہر دعا پوری ہو جاتی ہے۔
لوگ ایسے لوگوں کے پاس دعا کروانے کے لیے جایا کرتے تھے جو کہ نمازی ہوتے تھے اور نیک ہوتے تھے۔ اس لڑکی کے پاس بھی لوگ آنے لگے جو اسے دعا کے لیے کہا کرتے تھے۔ پہلے تو وہ لوگوں کا اس قسم کا رویہ دیکھ کر حیران تھی۔ وہ کوئی پیر تو نہیں تھی جو لوگ اس کے پاس دعا کے لیے آتے تھے، لیکن پھر گھر والوں کے کہنے پر اس نے لوگوں کے لیے دعا کرنی شروع کر دی۔ جو کوئی بھی اس کے پاس آ جاتا وہ اس کے حق میں دعا کر دیتی۔ باقی اس دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو ہم انسانوں کے حق میں بہتر ہوتا ہے۔ اور پھر اسی طرح جب اس کی شادی کی عمر ہوئی، اس کے گھر والوں نے اس کے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے ہی گھر میں کریں یا کسی ایسے انسان سے کریں جو کہ اسی کے جیسا ہو، جو کہ اللہ والا ہو۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے والا انسان بالکل ویسا ہی ہو جو دین کے راستے پر چلنے والا ہو۔ اس کی کوئی بڑی خواہش نہیں تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی شادی کسی بہت بڑے امیر گھرانے میں ہو۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے تو ایسے انسان کا ساتھ چاہیے جو دیندار ہو، پھر چاہے اسے جھونپڑی میں ہی زندگی کیوں نہ گزارنی پڑے، لیکن وہ کسی ایسے انسان کا ساتھ قبول کرے گی جو کہ دین کے راستے پر چلنے والا ہو، 5 وقت کا نمازی ہو اور اسی کی طرح پرہیزگار ہو۔ رشتے کی بات چلی تو بہت سارے رشتے اس کے آنے لگے۔ اس زمانے میں یہی دیکھا جاتا تھا کہ لڑکی شریف ہے، عزت دار ہے، تو ایسے میں اس لڑکی کے لیے رشتوں کی لائن لگ جاتی۔ ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ اس کے گھر میں آنے والی لڑکی ایسی ہو جو کہ گھر کو جنت بنا دے۔ اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ اس لڑکی کے پاس کتنی ڈگری ہے یا پھر وہ کتنی خوبصورت ہے، صرف یہ چیز دیکھی جاتی تھی کہ اس کے اندر حیا کتنی ہے۔ اور پھر ایسی لڑکی جس کے پاس لوگ دعا کے لیے آتے ہوں، اسے اتنا مانتے ہوں، اسے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن اس کے گھر والوں کو اس کے لیے کوئی رشتہ مناسب نہیں لگ رہا تھا۔ جو بھی رشتے آتے تھے بہت عام سے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ اس کے گھر والوں کا یہ ماننا تھا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی ایسے گھر میں کریں گے جو کہ انہی کی طرح نیک اور پردے دار ہو۔ اور پھر ایک دن اچانک سے اس کے لیے ایک رشتہ آیا۔ گھر والوں میں سے کسی نے بھی ابھی تک اس لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، لیکن جب اس لڑکی کو یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ بہت ہی نیک انسان ہے، بلکہ اسی کی طرح دنیا داری کو ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے الگ سے اپنی ایک دنیا بنا رکھی ہے، اس میں وہ زیادہ تر وقت عبادت میں گزارتا ہے۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ یہ بات سننی تھی، اس نے فوراً اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ تو ایسے ہی انسان کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے گھر والوں کو یہ کہہ دیا تھا کہ انہیں کوئی بھی چھان بین کرنے کی یا پھر زیادہ بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یہ رشتہ ہر لحاظ سے قبول ہے۔ وہ انسان شکل و صورت کے لحاظ سے جیسا بھی ہے اسے قبول ہے، کیونکہ وہ اسی طرح چاہتی تھی کہ زندگی میں شامل ہونے والا انسان بالکل اسی طرح ہو، جس کا زیادہ تر وقت دنیاوی کاموں میں نہیں بلکہ عبادت میں گزرتا ہو۔ اور پھر اس طرح سے یہ رشتہ طے پا گیا تھا۔ اس کے گھر والوں میں زیادہ لوگ نہیں تھے۔ جہاں رشتہ کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ لڑکا بھی بالکل ایسا ہے کہ اپنی دنیا میں گم رہنے والا، اس سے دنیا کے کاموں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں۔ وہ تو اپنا زیادہ تر وقت اپنے ہی کام میں گزارتا ہے، زیادہ تر وقت گھر میں عبادت ہی کرتا ہے۔ اور پھر اس طرح سے یہ رشتہ طے پا گیا۔ زیادہ لمبی تاریخ نہیں رکھی گئی تھی، کیونکہ رشتہ ہونے کی دیر ہوتی تھی، پھر اس کے بعد کون انتظار کرتا ہے۔ لڑکے والوں نے کہا کہ انہیں لڑکے کی شادی جلدی کرنی ہے، کیونکہ اس کا گھر سنبھالنے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ایک ماں تھی جس کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا، اور باپ کا تو بچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ایسے میں وہ اکیلا ہی گھر میں رہتا تھا اور اسے گھر سنبھالنے کے لیے کسی عورت کی ضرورت تھی، اس لیے وہ لوگ اس کی جلدی شادی کرنا چاہتے تھے۔ اور جہاں تک بات اس کے تایا تائی کی تھی تو وہ کچھ عرصے کے لیے آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ شادی کرتے ہی وہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ سب لوگوں کی سہولت کو دیکھتے ہوئے یہ شادی طے پا گئی تھی، اور وہ لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال آ گئی۔ سسرال میں شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، لیکن یہ صرف اسی کا خیال تھا۔ اس گھر میں ان دونوں کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ وقت نے ابھی بہت ساری چیزوں میں سے پردہ اٹھانا تھا۔ بہت ساری ایسی چیزیں سامنے آنی باقی تھیں جو کہ بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں اس گھر میں بہت بڑے راز چھپے ہوئے تھے۔
उस घर को देखकर एक अजीब सा एहसास दिल को होता था। कुछ ऐसा था जो कि शायद बहुत ही अजीब था। घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था। 3 कमरों का घर था, जिसमें से 2 कमरे तो खुले हुए थे, लेकिन एक कमरे पर ताला पड़ा हुआ था। वो कमरा घर के एक तरफ एक कोने में था और वहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। उस लड़की का कहना था कि जब वो शादी करके उस घर में गई, उसके शौहर ने पहले ही दिन उसको ये बता दिया था, उसे उस कमरे में नहीं आना और ना ही उस कमरे के आसपास जाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और उस घर में जो कुछ भी हो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। उस वक्त उसे अपने शौहर की बातें बहुत अजीब लग रही थी कि ऐसा भी इस घर में क्या होता है जो सब लोगों से छुपाए रखना है। उसने आम सी बातें समझकर नजरअंदाज कर दिया, ये सोचकर कि शायद उसके शौहर का ये कहना होगा कि घर के जाती मामलात को लोगों के सामने जाहिर नहीं करना, तो वो खामोश हो गई। लेकिन शादी की पहली रात ही कुछ ऐसा हुआ था कि उसके रोंगटे खड़े कर दिए। जिस कमरे में उसके शौहर ने उसे जाने से मना किया था, उस कमरे में से किसी के चीखने की, चिल्लाने की और रोने की आवाजें आती हैं। पहले तो उसने नजरअंदाज कर दिया, मगर जब वो मुसलसल आती रही तो जैसे ही बाहर जाकर देखा तो उस कमरे में से लाल रंग की रोशनी बाहर आ रही थी। लेकिन कमरे का दरवाजा वैसे ही बंद था जैसे कि पहले दिन था। जब उसने अपने कमरे में देखा तो उसका शौहर वहां मौजूद नहीं था और फिर पूरे घर में देख लिया, लेकिन वो कहीं भी नहीं था। इसका मतलब ये था कि वो इस कमरे में है। वो वहां जाकर देखना चाहती थी कि आखिर इस कमरे में क्या है, लेकिन क्योंकि उसके शौहर ने उसे वहां जाने से मना किया था, इसीलिए उसकी बात मानते हुए वापस अपने कमरे में आकर सोने के लिए लेट गई और उन सारी आवाज़ों को नज़रअंदाज कर दिया। लेकिन वो आवाज़ें इतनी खौफनाक थीं कि उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कमरे में उसके अलावा भी कोई मौजूद है। कभी ऐसा लगता था कि कोई यहाँ से अभी गुजर गया है, लेकिन देखने पर तो कोई भी वहाँ मौजूद नहीं होता था। और वैसे भी इस घर में उसके शौहर के अलावा और कोई नहीं था। तो ऐसे में ये शोर की आवाज़ें कैसी थीं? अचानक से ऐसा हुआ कि साथ वाले कमरे से कुछ औरतों के बोलने की आवाज आने लगी, लेकिन वहां जाकर देखा तो वो कमरा बिल्कुल था। ये आवाजें कहाँ से आ रही थीं और किसकी थीं? कुछ समझ ना आया, लेकिन इसी तरह रात गुजर गई। उस लड़की का कहना था कि क्योंकि इबादत गुजार थी और उसने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सारी आवाजें थम गईं और वो फिर सुकून की नींद सो गई। उसने ये ठान ली थी कि सुबह होते ही अपने शौहर से इस सब के बारे में पूछेगी कि कुछ ऐसा था जो उसे मालूम नहीं था। उसका शौहर यकीनन उससे कुछ छुपा रहा था। लेकिन फिर अगले ही दिन जब उसने अपने शौहर से इस बारे में पूछा, उसका कहना था कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर वहां रहते हुए ये देखने में आया था कि बहुत सारे लोग उसके शौहर के आसपास आया करते थे। कुछ कुछ समझ आने लगा था जब एक दिन उसने राज जानने के लिए उस कमरे में जाने का इरादा किया, क्योंकि उसका शौहर उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं था। उस घर में बहुत सारी ऐसी बातें थीं जो कि अजीब थीं। कभी कभार ऐसा होता था कि बावर्ची खाने में से खाना पकने की आवाजें आती, लेकिन जैसा कि उस घर में 2 ही लोग थे, किसी के बोलने की आवाजें आती, किसी के हंसने की आवाजें आती थी। और हर 5 दिन बाद उस कमरे में से ऐसी खौफनाक आवाज सुनाई देती जैसे कोई चीख रहा है। कोई भी इंसान उन आवाजों को सुनता तो घर से भाग जाता, लेकिन क्योंकि वो लड़की बहादुर थी, इसलिए डटकर अपने घर में रहती रही। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो जाने कब का ये घर छोड़कर यहाँ से जा चुकी होती। लेकिन उसने भी ये वादा अपने आप से किया था कि वो इतनी आसानी से इन सारी चीजों से हार नहीं मानेगी। इतना अंदाजा उसे हो गया था, इस घर में कोई ऐसी मखलूक मौजूद है जिसे हम देख नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और उसने उस मखलूक को महसूस कर लिया था जब उसके शौहर ने उसे बहुत बड़ा राज बताया। उसका कहना था कि वो एक आमिल है और अमल करता है। उसका कहना था कि वो लोगों के लिए मदद का काम करता है, इसीलिए उसका ज्यादातर वक्त इबादत में गुजरता है। उसने जिन्नात को कैद करके उस कमरे में रखा हुआ है। उस कमरे में वो जिन्नात कैद किए गए हैं जो कि बहुत मुश्किल से इंसान के कब्जे में आते हैं। वैसे भी इस घर में जिन्नात मौजूद थे, लेकिन वो जिन्नात ऐसे थे कि वो इस घर से बाहर नहीं जाते थे। इस घर में
ویسے ہی بالکل رہ رہے تھے جیسے دونوں میاں بیوی، لیکن اس کمرے میں جن جنات کو قید کیا گیا تھا وہ کوئی عام نہیں تھے۔ ان کو قید کرنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے اور وہ اتنی آسانی سے کسی انسان کے قابو میں نہیں آتے۔ انہیں جب موقع ملے وہ کیسے بھی کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے انہیں اس کمرے میں قید کیا گیا تھا اور ہر 40 دن کے بعد اس کے شوہر کو ایک ایسا عمل کرنا پڑتا تھا جس کی وجہ سے وہ جنات اس کے قبضے سے نکل نہ سکے۔ یہی وجہ تھی کہ رات کو خوفناک آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ وہ انہی جنات کی ہوتی تھی جو قید رہنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ چاہتے تھے ان کو آزادی ملے کیونکہ اس کا شوہر انہیں رہا کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس لڑکی نے کہا کہ میرے شوہر کا کہنا تھا کہ اسے غلطی سے بھی اس کمرے میں نہیں جانا اور نہ ہی اسے کھولنا ہے، ورنہ وہ جنات آزاد ہو جائیں گے اور پھر ہمارے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ اتنی آسانی سے پھر اس کے شوہر کو چھوڑیں گی نہیں کہ اس نے انہیں زبردستی بند کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ وہ انہیں زبردستی قید کر کے نہ رکھیں، مگر اس نے کوئی بات نہ مانی اور اسے یہی کہا کہ اسے ان سارے معاملات میں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے وہ اسے کرنے کے لیے کہہ رہا ہے اسے ایسے ہی کرنا ہے اور خاموش رہنا ہے۔ کسی نہ کسی طرح کچھ دن گزرے تھے، لیکن اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اس نے کسی سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کیا، لیکن وہ زیادہ عرصہ تک خاموش نہیں رہ پائے گی کیونکہ اس کے گھر میں کچھ ایسے واقعات ہونے لگے تھے جو کہ عام نہیں تھے۔ ہر وقت اسے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ کبھی اسے ایسا لگتا تھا کہ کوئی اس کے علاوہ بھی اس گھر میں موجود ہے۔ عجیب قسم کی آوازیں آتی تھیں اور اب تو کچھ دنوں سے ایسا ہونے لگا تھا کہ گوشت کے ٹکڑے گھر میں سے برآمد ہونے لگے تھے اور خون کے چینٹے بھی جگہ جگہ موجود ہوتے۔ رات کو سوتے تو دن میں صحن میں خون کے دھبے پائے جاتے تھے۔ کہنا تھا کہ یہ سارے معاملات دیکھ کر وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگی۔ کہیں نہ کہیں اسے شک تھا کہ اس کا شوہر کچھ ایسا کر رہا ہے جو ٹھیک نہیں ہے۔ وہ لوگوں کی مدد کے لیے کرتا ہے تو ایسے میں یہ سب کچھ تو نہیں ہونا چاہیے جو کچھ ہو رہا تھا۔ کوئی ایسی چیز تھی جو ٹھیک نہیں تھی۔ یہ سب کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جو لوگ کالا علم کرتے ہیں۔ کیا اس کا شوہر کوئی ایسا علم کر رہا تھا جو کہ خطرناک تھا؟ اور پھر ایک دن تو اس بات کا ثبوت اس کے ہاتھ لگ گیا تھا۔ وہ اپنے گھر کی صفائی کر رہی تھی جب اس کے گھر میں سے ہاتھ کے بنائے ہوئے 3-4 پتلے نکلے جن کے اندر سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ ان پتلوں کی حالت اس قدر خوفناک تھی کہ کوئی بھی دیکھتا تو اس کا دل لرز جاتا۔ اس نے پتلے کو ایک طرف رکھ دیا اور اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ ایک دن اس نے ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنے شوہر سے بات کر کے ہی رہے گی۔ ایسے میں وہ اس گھر میں نہیں رہ سکتی تھی کہ جس گھر میں کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہو جو کہ کسی بھی لحاظ سے ٹھیک نہ ہو۔ وہ نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ کیسے اپنے گھر میں کوئی ایسا عمل برداشت کر سکتی تھی جو ٹھیک نہ ہو، جو کہ برائی کے لیے کیا جاتا ہے؟ اور پھر اس نے اپنے شوہر کے آنے کا انتظار کیا۔ اس کا شوہر رات کو آتے ہی سیدھا کمرے میں گھس گیا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ وہ اس کے پیچھے آنے کی غلطی نہ کرے۔ آج رات اسے کوئی بہت بڑا طاقتور عمل کرنا ہے۔ اس کا شوہر اس رات بہت خوش تھا۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ اگر آج رات کو وہ اپنے اس عمل میں کامیاب ہو گیا تو پھر وہ جیسا چاہے ویسا ہی ہوگا۔ اس کی دنیا بدل جائے گی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ وہ اسے روکنا چاہتی تھی لیکن روک نہ پائی۔ اس کے باہر آنے کا انتظار کرتی رہی تاکہ اسے سمجھا سکے کہ وہ جس راستے پر چل پڑا ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ یہ راستہ اسے بربادی کی طرف لے جاتا، لیکن وہ کسی کی سننے کے لیے تیار ہی کہاں تھا۔ کافی دیر کے بعد وہ باہر نہ آیا اور پھر رات کے پچھلے پہر اس کمرے میں سے ویسی ہی خطرناک آوازیں آنے لگی جو کہ پہلے آیا کرتی تھی۔ آواز اتنی خطرناک تھی کہ کوئی بھی انسان سن لے تو اس کا دل دہل جائے۔ وہ اکیلی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی۔ وہی جانتی تھی، ایک تو وہ گھر میں اکیلی تھی، اوپر سے جس طرح سے گھر میں کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ دروازے خود بخود کھل رہے تھے، پھر بند ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی آ جا رہا ہو۔ کھڑکیاں اس طرح زور زور سے بج رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا کہ ٹوٹ جائیں گی۔ پورے گھر میں ایک دہشت کا ماحول تھا اور پھر اچانک سے اس کے شوہر کی ایک دل خراش چیخ سنائی دی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ ایسے حالات میں اسے کیا کرنا چاہیے۔
لیکن وہ جیسے ہی بھاگ کر اس کے پاس گئی تو اس میں سے روشنی نکل رہی تھی۔ جیسے ہی وہ اس روشنی کے قریب گئی تو اچانک سے اسے کچھ سمجھ نہیں آیا۔ وہ اپنے ہوش و حواس کھو گئی اور وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ جب صبح اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اٹھ کر دیکھا، وہ اسی جگہ پر نیچے گری ہوئی تھی جب وہ رات کو اپنے شوہر کی چیخ سن کر اس کمرے کی طرف بھاگ کر آئی تھی، اور روشنی اس کے چہرے پر پڑی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی جب اس نے دیکھا کہ اس کمرے کا دروازہ اندر سے بند تھا، لیکن جو کچھ بھی تھا کسی نہ کسی طریقے سے دروازہ کھولنا ہی تھا، کیونکہ اس کا شوہر اندر تھا۔ وہ کبھی بھی صبح تک اندر نہیں رہتا تھا۔ رات کو اپنا عمل ختم کر کے صبح ہونے سے پہلے اس کمرے سے باہر نکل آتا تھا، لیکن آج وہ اس کمرے سے باہر نہیں آیا تھا۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ ابھی بھی اسی کمرے کے اندر ہے۔ اس نے ہمت کی تھی، اس کمرے کے دروازے کو کھولنا شروع کیا اور بالآخر بہت کوشش کے بعد اس نے دروازہ کھول ڈالا۔ دروازہ کھولنے پر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی جب سامنے ہی اس کے شوہر کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور کمرے میں ایک خوف کا عالم چھایا ہوا تھا۔ جگہ جگہ عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ بڑے بڑے پتلے بنا کر اس کمرے میں رکھے گئے تھے، جبکہ کچھ عجیب و غریب ہڈیوں کے ڈھانچے بھی کمرے میں پائے گئے تھے۔ اس کمرے کے در و دیوار سے اور وہاں پر موجود چیزوں کو دیکھ کر یہ اندازہ اچھی طرح سے لگایا جا سکتا تھا، اس کمرے کو کسی بہت ہی خطرناک عمل کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے شوہر کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ اگر انسان اس کی طرف ایک نگاہ ڈال لیتا تو دوسری نگاہ ڈالنے کو دل نہیں کرتا۔ پھر اس نے اپنے شوہر کی لاش کو کمرے سے باہر آ کر ڈال دیا، اور اس کمرے کو اس نے تالا لگا دیا تاکہ کوئی اس کمرے میں نہ جا سکے، اور پھر لوگوں کو جمع کیا گیا۔ لوگوں کو اس نے یہی بتایا تھا اس کا شوہر اچانک سے ہی انتقال کر گیا ہے۔ اس نے کسی کو بھی حقیقت نہیں بتائی تھی، جبکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی کہ اس کے شوہر کی جان کسی بہت ہی خطرناک اور برے عمل کو کرتے ہوئے گئی تھی۔ اس کی لاش کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے لگایا جا سکتا تھا۔ اس کے شوہر کو دفنا دیا گیا تھا۔ سبھی لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے، جبکہ اس کے گھر والوں کا کہنا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن اس نے جانے سے انکار کر دیا کہ اگر وہ اس گھر سے چلی گئی تو کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ جو جنات اس کے شوہر نے قید کیے ہوئے تھے وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ ایسے میں اس کا یہاں موجود رہنا بہت ضروری تھا۔ اس نے جانے سے انکار کر دیا اور اسی گھر میں رہنے لگی، لیکن اگلے ہی دن ایسا ہوا تھا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ اس کے شوہر کے مرنے کے اگلے دن ہی اسے ایسا خواب آیا تھا کہ جس نے اسے مزید خوف میں مبتلا کر دیا تھا۔ اس کمرے کو جس کو اس نے اپنے شوہر کے مرنے کے بعد تالا لگا دیا تھا، جس کمرے میں اس کے شوہر کی لاش ملی تھی، اس کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا تھا اور تالا بھی ٹوٹ کر زمین پر پڑا ہوا تھا۔ جب رات کے پچھلے پہر دوبارہ اس کمرے میں سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں، اس نے ہمت کی تھی اور اس کمرے میں جا کر دیکھا، وہاں ایک بوڑھی عورت جس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور جو سفید کپڑوں میں تھی، وہاں پر بیٹھی ماتم کر رہی تھی۔ اس نے ہمت کر کے آگے جا کر اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو اس کا کہنا تھا وہ ماتم اپنی اولاد کے لیے کر رہی ہے۔ لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کی صورت کو دیکھ کر اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی اور مخلوق تھی جو کہ یہاں پر موجود تھی، لیکن یہ بات سمجھ سے باہر تھی۔ آخر وہ ماتم کس چیز کا کر رہی ہے؟ جب اس نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ اس لڑکی کے شوہر نے اپنے عمل کے ذریعے اس کے بیٹے کو قید کیا ہوا ہے، اور اس کے بیٹے کو اس نے جہاں پر قید کیا ہوا ہے وہاں پر کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ اس کا کہنا تھا کہ پچھلے کافی عرصے سے یہاں پر آ کر ماتم کرتی ہے اور میرے شوہر سے یہی کہتی تھی کہ اس کے بیٹے کو رہا کر دے، لیکن اس کے شوہر نے اس کی بات نہیں مانی تھی اور اس بوڑھی عورت کے بیٹے کو اپنی قید سے آزاد نہیں کیا تھا۔ اس نے اس کے بیٹے کو زبردستی قید کر کے رکھا ہوا تھا کیونکہ وہ اس سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتا تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ اس لڑکی کا شوہر اس بوڑھی عورت کے بیٹے سے کوئی برا کام کروانا چاہتا تھا اور وہ یہ کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس لڑکی کے شوہر نے اسے اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اس لڑکی نے مجھے بتایا کہ جس عورت کو اس نے اس کمرے میں دیکھا تھا، اس بوڑھی عورت نے اسے یہی کہا کہ اس کے شوہر نے ایک ایسا عمل شروع کیا تھا جو کہ بہت ہی خطرناک تھا، اور اس کی ناکامی اس کی موت کی صورت میں سامنے آئی تھی۔ وہ عمل ایسا ہی تھا، اگر تو کوئی اسے مکمل کر لیتا تو سبھی جنات اس کے تابع ہو جاتے تھے، لیکن اگر کوئی انسان اس عمل کو کرنے میں ناکام ہو جاتا تو وہ اپنی جان کی بازی ہار بیٹھتا تھا۔
بہت کم لوگ اس عمل کو کرتے تھے، صرف وہی جنہیں اپنی زندگی کی پرواہ نہیں ہوتی تھی اور جو اس ساری چیزوں میں آگے نکل جاتے تھے۔ اس کے شوہر نے بھی ایسا ہی کرنے کی کوشش کی تھی اور وہ اس کوشش میں مارا گیا تھا۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے غائب ہو گئی اور پھر اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ کہاں چلی گئی۔ پورا کمرہ بالکل خالی تھا اور جہاں سے روشنی کمرے سے نکل رہی تھی وہ بھی بند ہو گئی۔ وہ فوراً اس کمرے سے باہر نکلی اور اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ نیند تو اسے اب آنی ہی نہیں تھی اور پھر بہت مشکلوں کے بعد جب اسے نیند آئی تھی تو خواب میں اس کا شوہر اسے ملا۔ اس کے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ بہت مشکل میں ہے اور اس بوڑھی عورت جو کہ جن زادی تھی اور اس کے بیٹے کو جو قید کرنے کی غلطی جو اس نے کی تھی اب اس کی وجہ سے بہت مشکل میں ہے۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اس کے شوہر نے اسے خواب میں یہی کہا تھا کہ وہ کچھ بھی کر کے اس کی مدد کرے۔ وہ جن زادہ اگر اس قید سے آزاد ہو جائے گا تو ہو سکتا ہے اس کی سزا بھی تھوڑی کم ہو جائے اور اس کو بھی اس سے رہائی مل جائے جس قید میں وہ تھا۔ اپنے شوہر کو اس طرح روتے دیکھ کر اور اس طرح مشکل میں دیکھ کر وہ رہ نہیں پائی اور پھر اگلے ہی دن اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ اس لڑکی نے سوچ لیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے، اسے کیسے بھی کر کے اپنے شوہر کی مدد کرنی تھی۔ وہ اسے اس طرح سے تو نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ دوبارہ اس کمرے میں گئی جہاں پر وہ بوڑھی جنزادی ویسے ہی بال کھولے ماتم کر رہی تھی۔ جب اس لڑکی نے اس کے قریب جا کر اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ آخر وہ کیا چاہتی ہے، اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اس عورت سے اسے بہت خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمت نہیں ہاری اور آگے بڑھ کر اس نے اس سے پوچھا تو اس کا کہنا تھا کہ جب تک اس کا بیٹا رہا نہیں ہو جاتا تب تک وہ اسی طرح ماتم کرتی رہے گی۔ جب اس لڑکی نے اسے پوچھا کہ آخر اس کے بیٹے کو رہا کیسے کیا جا سکتا ہے، اس کا کہنا تھا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے۔ جب اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، اس کو رہا کرنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ اگر اتنا آسان ہوتا تو وہ خود اپنے بیٹے کو رہا کروا لیتی، لیکن اسے رہا وہی کروا سکتا ہے جس کے پاس وہی علم ہو جس علم کے ذریعہ سے اس لڑکی کے شوہر نے اسے قید کیا تھا۔ اس جنزادی کا کہنا تھا کہ جو علم میرے شوہر کے پاس تھا وہ اگر کسی اور کے پاس ہوگا تب ہی کوئی اسے آزاد کروائے گا، مگر مشکل کی بات تو یہ تھی کہ اس کا شوہر تو اس دنیا میں نہیں رہا تھا، وہ تو اب اس کو آزاد کرنے سے رہا اور اس کا علم تو دنیا میں ہر کسی کے پاس تھا ہی نہیں۔ جب اس جنزادی کا کہنا تھا کہ یہ کام وہی کر سکتی ہے کیونکہ اس کی بیوی ہے تو اس کا علم اسے مل سکتا ہے اور وہ اس کی مدد کر کے اس کے بیٹے کو رہا کروا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسے بہت محنت کرنی پڑے گی اور بہت بہادری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ جب اس لڑکی نے اسے یہ کہا کہ وہ اس کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، اسے بتائیں کہ کس طرح سے اس کے شوہر کا علم اسے مل سکتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ اسے ایسا عمل بتائے گی جو کہ اسے 40 دن تک کرنا ہوگا، اس کے بعد جا کر وہ اپنے شوہر کا یہ علم حاصل کر سکتی ہے۔ وہ اس کی ساری باتیں غور سے سن رہی تھی۔ اس نے اسے ایک سفید رنگ کی بڑی سی چادر دی تھی اور یہی کہا تھا کہ اس چادر کو اوڑھ کر اسے 40 دن تک یہاں سے ٹھیک 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جو قبرستان ہے وہاں جا کر اور اس قبرستان کی شروع سے لے کر اس کے اندر تک اسے 100 قدم لینے ہیں اور وہاں پر اس کے 100 قدم ختم ہوں گے، وہیں پر جو بھی قبر موجود ہوگی اس قبر کے سرہانے بیٹھ کر 40 دن تک اسے وہ عمل کرنا ہوگا، اور اگر وہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد اس کے شوہر کا علم اسے مل جائے گا۔ ساتھ ساتھ اس جنزادی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس عمل کو کرنا آسان نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اسے ڈرانے کے لیے وہاں بھگانے کے لیے بھی آئیں گی، لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی اور اپنا کام مکمل کرنا ہے۔ لیکن اگر اس نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ اپنے شوہر کی طرح وہ بھی اپنی جان سے چلی جائے۔ ایسے میں یہ بہت ہی خطرناک کام تھا، لیکن اگر وہ ایسا نہ کرتی تو نہ تو اس کے شوہر کو رہائی ملنی تھی اور نہ ہی اس کے بیٹے کو۔ ایک وہی تھی کہ جو سب کی مدد کر سکتی تھی۔ اس نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اسے یہی کرنا ہے۔ اس عورت کی دی چادر کو وہ اوڑھ کر ویسے ہی 100 قدم لے کر قبر تک پہنچ گئی تھی۔ وہاں پر موجود قبر بہت ہی پرانی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کس کی قبر ہے، مگر اس نے وہاں پر بیٹھ کر اپنا عمل شروع کر دیا۔ ایسے میں اسے عجیب و غریب قسم کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ اسے ایسا لگ رہا تھا کہ قبروں میں سے مردے اٹھ کر اس کے پاس آ رہے ہیں اور اسے اپنے پاس بلا رہے ہیں۔
40 دن تک اس نے وہ عمل مکمل کر لیا تھا، اور پھر 40 دن کے بعد اس جن زادی نے جیسا اسے کرنے کے لیے کہا تھا اس نے ویسا ہی کیا۔ اس قبر کے پیروں کی طرف زمین کھودنی شروع کی اور زمین میں سے ایک لال کپڑا نکلا تھا۔ اس لال کپڑے کی پوٹلی بنی ہوئی تھی۔ اس جنزادی کا کہنا تھا کہ اسے اس پوٹلی کو پانی میں بھگونا ہے جو کہ نیلے رنگ کا ہو، اور اس نیلے رنگ کے پانی میں یہ پوٹلی بہا کر اسے اس پانی سے کچھ گھونٹ پینے ہوں گے۔ اس کے بعد اس کے شوہر کا سارا عمل اسے مل جائے گا، اور پھر اس کے بعد وہ اس کے بیٹے کو آزاد کروا سکتی ہے۔ اس نے ویسا ہی کیا۔ اس کو لے کر جا کر نیلے رنگ کا پانی تلاش کرنے لگی، مگر اسے کہیں نہیں مل رہا تھا۔ پھر اچانک اسے یاد آیا کہ اس کے گھر کی پچھلی سائڈ پر ایک ندی تھی۔ اس کا پانی بالکل نیلا تھا۔ اس نے اس پوٹلی کو لے جا کر وہاں پانی میں بہا دیا اور خود اس پانی میں سے 2-3 گھونٹ پی لیے، جب اچانک اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم کے اندر کوئی کرنٹ سا دوڑ گیا ہے، اور پھر اس طرح اس کے شوہر کا علم اسے مل گیا تھا۔ اس لڑکی کا کہنا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کی قید کیے سارے ایسے جنات کو آزاد کر دیا تھا جنہیں اس نے زبردستی اپنے پاس قید کر کے رکھا ہوا تھا، جن سے کوئی ایسا کام کروانا چاہتا تھا جو کچھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ جنات کو برائی کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ ان سے ایسے کام کروانا چاہتا تھا جو کہ برے تھے، اور وہ جنات وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہی وجہ تھی ان جنات کے اور اس کے شوہر کے درمیان ایک جنگ چھڑ گئی تھی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ اس کے شوہر کی جان چلی گئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے وہ علم حاصل کر لیا تھا، لیکن اس کا یہی ارادہ تھا کہ وہ سارے جنات کو آزاد کر کے وہ اس علم کو یہیں پر چھوڑ دے گی اور پھر آگے اسے بالکل نہیں چلائے گی۔ لیکن جب اس جنزادی کا بیٹا آزاد ہو گیا اور باقی جنات کو بھی اس لڑکی نے آزاد کروا دیا تھا، اس کے بعد اس کا شوہر اس کے خواب میں آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس کی سزا کچھ کم ہو گئی ہے اور پہلے سے وہ سکون میں ہے۔ اس کے گناہوں کا کفارہ کچھ تو ادا ہوا تھا کہ اس نے اس کے قید کیے سارے جنات کو آزاد کر دیا تھا جن کو اس نے زبردستی قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس جنزادی نے اس لڑکی کا شکریہ ادا کیا تھا۔ کتنے عرصے بعد وہ اپنے بیٹے سے مل رہی تھی، اور ان سارے جنات نے بھی اس لڑکی کا شکر ادا کیا تھا کہ اس نے انہیں ایک ایسی قید سے رہا کیا تھا جہاں پر وہ بہت مشکل میں اپنی زندگی گزار رہے تھے، اور پھر اس طرح سے وہ سارے جنات اس لڑکی کے تابع ہو گئے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج کے بعد سے اس لڑکی نے انہیں اپنا غلام بنا لیا ہے، کیونکہ انہیں ایک ایسی قید سے رہائی دلوائی ہے جو کہ بہت ہی کٹھن اور مشکل تھی۔ ایسے وہ لڑکی انہیں جو بھی کرنے کے لیے کہے گی وہ اسے کبھی انکار نہیں کریں گے۔ وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار تھے، اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار تھے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر اس نے یہ علم حاصل کر ہی لیا ہے تو کیوں نہ اسے لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اسے اس طرح سے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم اپنی طاقت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، ہم اسے لوگوں کی مدد کے لیے بھی تو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور پھر جب یہ بات اس لڑکی کو سمجھ آئی تھی، اس کا کہنا تھا کہ اس نے یہی سوچا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرے گی، اور وہ سارے جنات جن کو اس نے آزاد کروایا تھا وہ سارے جنات اب اس کے تابع تھے اور اس کی بات مانتے تھے۔ لیکن اس نے کبھی بھی ان سے کوئی ایسی بات نہیں منوائی جو کہ غلط ہو۔ وہ لوگوں کی مدد کے لیے کام کرتی ہے، اور اس کام میں وہ سارے جنات اس کی مدد کرتے تھے کیونکہ وہ غلط کام نہیں کر رہی تھی۔ اور پھر اسی طرح اس نے جنات کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ ایسے جنات تھے جن کا کوئی سہارا نہیں تھا۔ ایسے میں وہ ان جنات کی پرورش کرنے لگی۔ اس نے ان سارے جنات کو آزاد کرایا تھا، اسی لیے وہ سب اس سے بہت خوش تھے اور اسے بھی خوش رکھتے تھے اور ان کے ساتھ خوش رہتی تھی، کیونکہ وہ اسے اپنا مانتے تھے، اور وہ بھی اب دنیا کو ایک طرف کر کے ان کے ساتھ زندگی گزارنے لگی تھی۔ اسے ان کے ساتھ ہی رہنا اچھا لگتا تھا۔ وہ ان کی پرورش کرتی تھی، انہیں قرآن کی تعلیم دیتی تھی اور اپنی زندگی ان کے ساتھ سکون سے گزار رہی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ لوگوں کی مدد بھی کرتی تھی جتنی اس سے ممکن ہوتی تھی۔ میں نے اس کی ساری کہانی سن لی اور پھر اس کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے مجھے اپنی زندگی کا اتنا بڑا راز بتایا جو کہ کوئی بھی کسی کو شاید نہ بتاتا ہو۔ اور پھر میں نے جیسے ہی اپنا چہرہ دوسری طرف کیا اور پھر دوبارہ سے پلٹی اس سے کچھ اور بات کرنے کے لیے، مگر وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ پوچھنے پر لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ لڑکی ایسے ہی کبھی کسی کو نظر آتی ہے تو کبھی کسی کو نظر نہیں آتی، کبھی وہ سامنے ہوتی ہے تو پھر اگلے ہی پل نہیں ہوتی۔ خیر، میں نے سب کچھ اس کے بارے میں جان لیا تھا۔
مگر یہ ساری سچائی آج تک میرے اندر ہی موجود تھی۔ میں نے کسی سے اس کا ذکر نہیں کیا، اور اس دن کے بعد سے میری اس لڑکی سے کوئی ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی۔ میں شادی کر کے اپنے سسرال آ گئی اور پھر کبھی نہیں مل سکی۔ میں نے اپنے پوتے کو یہ کہانی سنائی تھی، اور اس کا کہنا تھا کہ وہ دوبارہ سے اس گاؤں میں جا کر اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ خود اس سے ایک بار ملنا چاہتا ہے۔ خیر، یہ تو بات کی کہانی تھی اور بات کی بات تھی۔ ہماری کہانی یہیں پر ختم ہو گئی، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ سیکھا ہے کہ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہماری نیت اچھی اور صاف ہو تو ہم کسی بھی چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ بس اپنے ارادے مضبوط رکھیں اور پاک رکھیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔